بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور چینل اسلامک وظائف اینڈ اسلامک نالج 786۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ انہی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ آج کل بہت عام ہو گیا ہے، تو آج ہم آپ کو کالے جادو کی نشانیاں اور علامات بتانے جا رہے ہیں، جس سے آپ خود پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آپ پر ظاہر ہو چکی ہے تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے آپ خود جادو ختم کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا عمل آپ کو بتائیں گے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پہ جادو کس نے کیا ہے۔ ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک وظائف اینڈ اسلامک نالج 786 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو کالے جادو کے لیے منتر پڑے جاتے ہیں ان میں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین کالے جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور گلی سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑا دی گئی تھی۔ اس سے آپ خود بھی یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ کوئی کسی بھی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کیا ہے۔ اگر کسی کو سستی یا کاہلی ہوگی تو وہ جادو سمجھ بیٹھے گا اس چیز کو بھی۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جادو کیا ہے، اسی وجہ سے نہیں مل رہی، مطلب بندش کرائی گئی ہے جادو کے ذریعے۔ ان شارٹ میں ہم یہ بولیں گے ہر پریشانی، ہر بیماری وغیرہ کا ذمہ دار جادو کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: درندے، کتے، شیر، بچھو، چھپکلی، سانپ، قربانی کے جانور، بلی، گوشت دیکھنا، خنزیر، بیل دیکھنا، اونٹ دیکھنا، چیخنا، نیند میں رونا، ہنسنا، خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، انسانی غلازات دیکھنا، نیند میں ہونٹوں کا چبانا، مردے دیکھنا، قبریں دیکھنا، ویران کھنڈر جگہوں پہ خود کو دیکھنا،
سوتے ہوئے دیکھنا کہ اسے کچھ چیز کھلائی جا رہی ہے، جاگنے کے بعد اس چیز کو محسوس کرنا کہ میں نے کچھ کھایا ہے، جنگلی جانور دیکھنا، یہ سب کالے جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی آپ پر ابھی تازہ جادو کیا ہے۔ اور اب جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ انتہائی سخت ہیں اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے۔ تو اب ہم آپ کو جلدی سے وہ علامت بتا دیتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ دار، گھر والوں اور دوستوں سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہونا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسے کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹرز کی رپورٹس کلیئر ہو، یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیال آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، سخت بدبو کا محسوس ہونا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، لوگوں کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے دیا جاتا ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، میاں بیوی کا آپس میں نفرت ہونا، اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا اور اگر بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں یا کیا کر رہا ہوں، پھر بعد میں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بولے سے آ بھی جاتا ہے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں۔ یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر مر جاتا ہے اور مرتے وقت اس کا جسم سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائیاں، کئی بار جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کی جاتی ہے جو دھیرے دھیرے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میاں بیوی بات پہ لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کریں یا جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں عمل بتائیں گے وہ کریں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ کسی سے بدلہ لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ اس بیماری کی کوئی وجہ، کوئی سرا نہیں پکڑا جاتا، کبھی گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے تو کبھی پیٹ میں، کبھی سر میں ہوتی ہے، ایک بیماری جاتی نہیں دوسری پہنچ جاتی ہے۔
یہ بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے اور رپورٹس بھی ساری کلیئر ہوتی ہیں۔ اگر یہ ساری علامتیں آپ پر ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ جادو آپ پر پرانا جادو ہے اور یہ آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی مفتی، کسی پیر، کسی عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے اور اس پانی کو سب گھر والے صبح اٹھتے ہی پی لیں، کچھ کھانے سے پہلے۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جادو گھر میں ہے تو گھر کے اندر اس پانی کا چھڑکاؤ کر دیں اور 1 مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے، اگر آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جادو کس نے کیا ہے، اس کے لیے آپ رات کو سونے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد یا قدیرو یا خبیرو اخبرنی یہ آپ 70 بار پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں اور آخر میں پھر سے درود شریف پڑھ لیں۔ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دن میں اللہ آپ کو خواب میں وہ بندہ دکھا دے گا۔ یہ ہم نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اگلی بار آپ اس بندے سے دور رہیں، اس بندے سے بچ کے رہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ نے اس بندے کو بتانا نہیں ہے کچھ بھی، آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اس عمل کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔